ہم، عربی زبان کا وہ لفظ ہے۔ نمبر 2، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں خاتم النبیین۔ نمبر 3، اسلام اعتدال اور حکمت کا دین ہے۔ ہاں، میانہ روی، ٹھیک ہے۔ نمبر 5 نمبر سوال، نیکی کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا جب تک کہ برائی کو روکا نہ جائے۔ نمبر 6، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہم تعلیم ہے۔ ہاں، اسلام کی بھی ہے اور اس امت کی بھی، یہ بھی ٹھیک ہے نا یہ۔ اچھا، سوال نمبر 2، درست بیان پر یہ نشان اور غلط نشان پر یہ کراس پر نشان یہ لگا دیں۔ اب میں پڑھوں گا، آپ لوگوں نے درست اور غلط کا وہ کرنا ہے۔ نمبر 1، ہر مسلمان اس بات کا پابند ہے کہ وہ نیکی کا حکم دے اور برائی سے روکے۔ درست یا غلط؟ درست ہے۔ نمبر 2، نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے مخاطب کی ذہنی سطح سے بلند گفتگو کی جائے۔ غلط ہے۔ نمبر جیم، آپ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ درست۔ نمبر دال، کسی کو مجبور کر کے اسلام کے راستے پر چلایا جا سکتا ہے۔ غلط یا درست ہے؟ غلط ہے، لیکن مسلمانوں کے اندر ایسا ہونا تو پھر وہ ٹھیک صحیح ہے نا۔ اچھا، اس کے بعد ہاں، ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ خود بھی دین کے علم حاصل کرے اور اس کے مطابق عمل کرے۔ درست غلط؟ درست ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، باقی یہ تو تفصیلی وغیرہ ہیں، یہ اس کو کر لیتے ہیں۔ ذرائع ابلاغ کا استعمال، ذرائع ابلاغ کا استعمال۔ اچھا جی، ابلاغ کا لفظی معنی ہے پہنچانا۔ یہ سبق اگر آپ کو یاد ہوگا کہیں اور بھی ہم نے پڑھا تھا۔ تو ابلاغ کا معنی کیا ہے؟ پہنچانا ہے۔ لغوی معنی جو ہے نا، یہ ذہن میں رکھ لیا کرے۔ صحافت کی زبان میں ابلاغ سے مراد مختلف حادثات، واقعات کی خبر لوگوں تک پہنچانا۔ یہ خبریں پہنچانے کا بنیادی مقصد عوام کو حالات اور واقعات سے باخبر رکھنا ہوتا ہے۔ تاہم جہاں جس چیز کو درست کرنے کی ضرورت ہو اس کو درست کرنے کی طرف حکومت کی متوجہ کرنا بھی مقصد ہوتا ہے۔ عوام کو واقعات، حالات سے آگاہی اور رکھنا ایک اچھا کام ہے۔ اس طرح عوام کا حالات حاضرہ سے واقف اور آگاہ ہونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں جس طرح انسانی آبادی میں اضافہ ہوا ہے، اسی طرح اس کے حالات سے باخبر رکھنے والے اداروں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ سائنس، ٹیکنالوجی کی تیز رفتار ترقی سے بھی خبر پہنچانے اور خبر حاصل کرنے کی ذرائع بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے۔ خبروں کو عوام تک پہنچانے کی جتنی بھی ذرائع ہیں انہیں ذرائع ابلاغ کہا جاتا ہے۔ اخبار، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا بہت سی اہم اور نمایاں ذرائع ہیں۔ ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں حالات کیسے ہیں۔ ہمیں قومی اور بین الاقوامی حالات کا پتہ ذرائع ابلاغ ہی کے ذریعے ہوتا ہے۔ ذرائع ابلاغ کا کام صرف خبر دینا ہی نہیں بلکہ اس سے عوام کے ذہنوں پر مثبت اور منفی اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں، جیسے سوشل میڈیا، فیس بک کو دیکھو وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا۔ ذرائع ابلاغ کے استعمال کو اچھا یا برا بنانا ابلاغی اداروں کا کام بھی ہے اور استعمال کرنے والوں کی ذمہ داری بھی۔ موجودہ دور میں انٹرنیٹ کی سہولیات سے ہر طرح کی سرگرمی کو ہماری پہنچ لا کر رکھ دیا ہے۔ ہر شعبہ زندگی میں اس کے ذریعے فوائد حاصل کیے جا رہے ہیں۔ طالب علم ان ذرائع کے استعمال سے اپنی تعلیمی سہولیات وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، مجھے ایک بات یاد آ گئی، یہ سبق سے پھر میں بھول جاؤں گا۔ وہ ہم نے یاد ہوگا آپ کو، ہم نے پڑھا تھا وہ راشد منہاس شہید کا، کچھ یاد ہے؟ ہاں جی، ہلو، آپ لوگوں کی آواز بڑی سلو ہے۔ ہلو، میں کہتا ہوں وہ راشد منہاس جو تھا نا، وہ جو دشمنوں تو وہ جو پوری کہانی ہے نا کہ کیا ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، تو وہ اس دن میں نے فیس بک پر ایک دیکھا، تو فیس بک پہ کچھ چل رہا تھا کہ جب یہ جہاز میں 2 بند، یہ سٹوری کس نے بنائی تھی؟ تو 2 بند نہیں، 2 بندے تھے اور دونوں وہ مر گئے اس ہیں؟ نہیں تو جاسو تباہ برباد ہوا تھا نا۔ یہی تو
یہی تو ہم کہتے ہیں کہ 1 to 1 ملاقات میں جب بندہ 1 to 1 ملاقات ہو اور وہ دونوں پھر غائب ہو یا مر جائے تو کسی کو کیا پتہ کہ کیا ہوا ہے، جب وہاں پر کوئی آلات بھی نہ ہو جہاز کا۔ بہرحال یہ ویسے میرے ذہن میں آیا، کسی نے یہ کہانی ادھر وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کوئی بات چل رہی تھی نا، تو مجھے یاد آیا کہ یار یہ تو میں ہفتہ پہلے پڑھا چکا ہوں، میرا دھیان تو اس طرف نہیں تھا، لوگوں کے ذہن کس طرف جاتے ہیں۔ بہرحال اچھا جی، پھر کہتے ہیں ذرائع ابلاغ سے فائدے کی اصول کی ضابطے۔ ہمیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ انسان کی زبان سے نکلنے والا ہر لفظ بہت اہمیت رکھتا ہے، لہٰذا زبان سے کسی بھی لفظ کو ادا کرتے وقت یا دوسروں کے الفاظ کو پھیلاتے وقت لفظ کی نزاکت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اب میری بات سنو، وہ عربی کا مجھے نہیں معلوم کہ یہ حدیث ہے یا مقولہ ہے عربی کا کہ جراحات السنان لها التیام وما جرح اللسان لا یلتام، کہتے ہیں کہ تیر جو لگے نا زخمی، اس کی مرہم پٹی تو ہو سکتی ہے لیکن زبان کا زخم کبھی بر نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس میں تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے۔ کبھی انسان کو ایسا لفظ دیتا ہے جس سے اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، انسان کو اس کا احساس بھی نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ اس لفظ کی وجہ سے انسان کی درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ اس طرح کبھی انسان اللہ کو ناراض کر دینے والا کوئی لفظ بول لیتا ہے اور انسان کو اس کی پرواہ نہیں، مگر اللہ تعالیٰ لفظ کے انسان کو جہنم میں گرا دیتا ہے۔ وہ آپ کو یاد بھی ہوگا نا، علامہ اقبال نے غازی المدین شہید کے بارے میں کہا تھا نا کہ ہم تو صرف تقریر ہی کرتے رہے اور لوہار کا بیٹا باجی لے گیا، ٹھیک ہے نا۔ وہ لوہار کا ہی بیٹا تھا لیکن ناموس رسالت پر جان قربان کر دی، تو اتنا بڑا درجہ جو ہے نا وہ حاصل کیا۔ تو یہ ایک ادا ہوتی ہے جو اللہ کو پسند آ جاتی ہے۔ بہرحال قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، یہ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ اے ایمان والو اللہ کی نافرمانی سے ڈرو اور بالکل سیدھی اور سچی بات کہو، مطلب بلی بات کہو۔ ذرائع ابلاغ پر ہمیں سچی بات کی تلاش رکھنی چاہیے اور خود بھی سچی بات سے کو آگے پھیلانا چاہیے۔ قرآن مجید دیکھو نا، اس سے ہمیں یہ ذرائع ابلاغ کا مطلب اگر کوئی منفی پروپیگنڈا کرے، غلط خبر نشر کرے۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا پر خاص کر فیس بک پر جو حدیث اور بغیر، جب آپ کو خود ایک چیز کا پتہ نہ ہو کبھی بھی ایسی چیز شیئر مت کرنا، ورنہ کل آپ ہوں گے یا نہ ہوں گے لیکن وہ چیز تو گردش کرتی رہے گی سوشل میڈیا پر، تو ہو سکتا ہے ایک غلط چیز جو ہے نا اس طرح آپ بھی شیئر وہ نہ کیا کرے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں یہاں پر اس لیے جو ہے نا وہ پڑھائی بھی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے جو شخص ہدایت کی کسی بات کی طرف لوگوں کو بلائے اس کو بلانے کا اجر ملے گا، اور گمراہی کی طرف لوگوں کو بلائے گا اس کو اس کا گناہ وہ ملے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا جی، اس کے بعد بات کو دوسروں تک پہنچانے میں سے پہلے اس کی درست اور صحیح ہونے کی تحقیق اور یقین کرنا ضروری ہے۔ ہر سنی سنائی بات کو آگے بیان کرنا دینا منع ہے۔ اب سمجھا؟